احسان امتنان ہے کہ اللہ جل شانہ نے آپ کی خدمت میں عافیت کے ساتھ پہنچا دیا۔ میرے شہر ڈیرہ اسماعیل خان سے آپ کے یہاں نارووال تک 7 گھنٹے 40-45 منٹ کا سفر ہے۔ آج جب میں نکلنے لگا اپنے گھر سے تو اس وقت اذان عصر سے کل ملا کر 15 منٹ رہ رہے تھے۔ اسباب کی دنیا میں میرا پہنچنا بنتا نہیں تھا کہ بندہ 2.5 گھنٹے پہلے آگے پہنچ جائے۔ یہ خالصتاً اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے عافیت کے ساتھ پہنچا۔ یہاں کا راستہ بھی کافی خراب ہے، خراب کی اگر میں اس میں تفضیل بناؤں تو اخرب ہے، یہ تو بہت زیادہ خراب ہے، تو اس کے باوجود بھی اللہ نے عافیت کے ساتھ پہنچا دیا۔ دوسری بات، میں جس ادارے میں بیٹھا ہوں جامعہ انوار الاسلام لوبن پولی میں، ہمارے حضرت مولانا ادریس حنفی اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے، ان کے گلشن میں موجود ہوں۔ ان کے صاحبزادہ ہمارے عزیزم مطیع الرحمان کو رب کریم جزائے خیر عطا فرمائے، ان کے جملہ رفقا کو اللہ تعالیٰ اپنے کرم اور فضل کے ساتھ رکھے، جنہوں نے اپنے والد کی آبیاری میں اس گلشن کو مزید آگے بڑھایا۔ اور مجھے بڑی آج خوشی ہوئی ہے، حضرت مولانا ادریس حنفی تو اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن ان کی صاحبزادی نے جو قرآن کریم حفظ کیا ہے نا، کمال۔ میں ان کے والد کو موت کے بعد بھی سلام عقیدت پیش کرتا، کمال ہے اس والد کا جو اپنی اولاد کو دین کے اوپر لگا۔ ہمارے لیے اور آپ کے لیے جو سب سے بڑی کمائی ہے نا، وہ اپنی اولاد ہوتی۔ آج کل ہم اپنی اولاد کو دین پہ نہیں لگاتے، جو مرضی ہے دنیا کی بات سنائے۔ میں آپ کو بتاؤں، میرا آج دل دکھا ایک جگہ، میں کٹنگ کرانے کے لیے ہیئر ڈریسر کے پاس بیٹھا تھا، ایک شخص اپنے 2 بچوں کو لے کر آیا، چھوٹے بچے نابالغ، ان کی حجامت کے لیے۔ تو بچے سے کہا کیسے بنواؤ گے بال؟ تو بچہ ہے، اس نے کہا آگے سے بڑے ہوں پیچھے سے چھوٹے ہوں۔ انہوں نے نائی کو کہا ایسے ہی بنا۔ کٹنگ ہو گئی۔ میں نے پوچھا ماشاءاللہ شکل سے تو آپ مسلمان بھائی لگتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ ہاں الحمدللہ میں مسلمان فرام۔ میں نے کہا آپ کو پتہ ہے بال کٹوانے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہے؟ تھوڑا سا ایسے اس کو شوق لگا، کیا مطلب؟ میں نے کہا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہمیں نماز پڑھنا سکھایا ہے، ہمیں روزہ رکھنا سکھایا ہے، حج اور زکوٰۃ سکھائی ہے، ایسے ہمارے جسم کے معاملات میں تو ہمیں بتائیں۔ اجی بتائیں۔ میں نے کہا میں ابھی داڑھی کی بات نہیں کر رہا کہ آپ کہیں بھئی اس نے داڑھی کٹوائی، میں داڑھی کی تو ہے ہی سنت رسول ہے، میں سر کے بال کی بات کر رہا ہوں۔ کیا ہمارے نبی پاک نے جو اس بارے میں تعلیمات دی ہیں وہ آپ کو پتہ ہے؟ خاموش ہو جی، مجھے نہیں پتا۔ میں نے کہا مجھے اندازہ تھا کہ آپ کو نہیں پتا، اسی وجہ سے تو آپ نے بچے کو بچے کی مرضی پہ بال کٹوائے۔ میرے دوستو، بال کا ہیئر اسٹائل کیسے رکھنا ہے سرکار کی تعلیمات موجود ہے۔ ہم ختم بخاری کی تقریب میں بیٹھے ہیں نا، ابھی آپ نے حدیث پاک کی آخری حدیث کا درس سنا ہے، تو آپ مجھے بتائیں بالوں کٹوانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پتا؟ کوئی پتہ ہی نہیں۔ حدیث اٹھائیں سیاست موجود ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن القضا، اللہ کے رسول نے قضا سے منع کیا۔ قضا کسے کہتے ہیں؟ ایک طرف سے بال کم ہو ایک طرف سے زیادہ ہو، سر کے بال ایسے بنوائیں، یہ رسول اللہ نے منع کیا۔ آج کون ہم میں ہے جو اس سنت پہ عمل کر رہا ہے؟ ہم تو بنواتے ہی ایسے اینج رکھ دیتے، اگے اینج پیچھے اینج، اسٹائل جو ہے نا فلاں کسی کراڑ دے پتر دا سی نام لے کے آکھنا اینج ریکار میں بڑھا کے دے۔ بھائیو، دنیا میں یہ فلم اسٹار رہ گئے ہیں، فلمی ایکٹر رہ گئے ہیں جن کی طرح ہم نے بنوانا ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے چاروں طرف بال برابر، بڑے رکھو چھوٹے رکھو، وہ آپ کی مرضی، سنت کے اندر ہو لیکن چاروں طرف برابر۔ ہمارے نبی پاک نے 3 قسم کے بال رکھے، چوتھے کی اجازت نہیں۔ حلق، سر کو بالکل بڑھا لینا، یہ اجازت ہے، کراؤ آپ کی مرضی، نہ کراؤ تو آپ پر لازم نہیں ہے۔ حج عمرے کی بات اور ہے، یہاں کی بات کرو۔ بال رکھنے کے 3 انداز حضور پاک نے بتائے ہیں، لما، جمہ، وفرا، یہ 3 ہیئر اسٹائل میرے پاک پیغمبر کے بال مبارکوں کا اسٹائل کا نام ہے۔ لما، جمہ، وفرا کسے کہتے ہیں آج ہمیں نہیں پتا۔ لما کان کی آدھے لوگ، لما کان کے پورے لوگ، وفرا
रसूलुल्लाह के कान की लौ से नीचे और कंधे से ऊपर, लेकिन चारों तरफ से बराबर। मेरे दोस्तों, मैं आप पे इतराज नहीं कर रहा, आप जितने बैठे ना मेरे भाई हो, मैं कोई आपको शर्मिंदा नहीं कर रहा, अल्लाह के घर में बैठा हूं। सिर्फ एक बात मौलाना इदरीस हनफी साहब से चलाई थी मैंने कि वालिद की दीनी तालीम थी ना, बच्ची कुरान पढ़ गई, कुरान करीम की हाफिजा बन गई, और माँ बाप के लिए सर पे क़यामत का ताज पक्का कर दिया। आज हम अपनी औलाद को क्या दे रहे हैं? इसीलिए मैंने उस बच्चे और उनके वालिद की बात की। जब मैंने उन्हें बताया, वो कहने लगे अल्लाह की कसम मुझे नहीं पता था मौलाना, शुक्र है आपने मुझे बता दिया। यूं बाल बनवाते हैं, मीनू ते इस दी मां आख्या जाए सोने सोने बाल कपा के लाया। मैं तो इसलिए, तो मेरे दोस्तों, एक एक मौके पे सरकार की तालीम है, एक एक मौके पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज है, एक एक मौके पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात है। किसी वालिद के लिए उसके काम के साथ मुखलिस होने की दलील होती है कि वो अपनी औलाद को भी उस काम पे लगा, वो अपने काम के साथ मुखलिस है तभी तो कर रहा है ना। अगर वो अपने काम के साथ मुखलिस नहीं है तो अपनी औलाद को कभी उस काम पे नहीं लगाएगा, वो कहेगा मैं तो फंस गया, तुझे की करना। मेरे दोस्तों, मौलाना इदरीस हनफी की कब्र को अल्लाह नूर से भर दे, वो दीन के साथ मुखलिस थे, दलील कि उसने अपनी औलाद को भी दीन पे चलाया, दीन पे लगाया।